السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں ہوں سعدی اعجاز حسین اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چائلڈ ہوڈ فرینڈز۔ چائلڈ ہوڈ فرینڈز جو ہے وہ رومی کی پوئٹری ہے، اس کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہے، فلاسفیکل پوائنٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر چیزیں اس طرح سے سیٹنگ ہے کہ بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ ہے اس کی، تو اس کو السٹریٹ اپ کروں گی اور اس سے بہت چیزیں ہمیں ملیں گی دنیا کی بھی، اور جو رومی چیزیں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی، اور ہو سکتا ہے انٹرپریٹیشن اس کی، ہر چیز کی انٹرپریٹیشنز الگ طریقے سے ہوتی ہیں، تو جو میری تھنکنگ کے مطابق ہے وہ میں بتانے جا رہی ہوں۔ سو یو مے ہیو ہیئرڈ اٹس اے کسٹم فار کنگز to let warriors stand on the left and the side of the heart and courage۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ یہ رواج ہوتا ہے بادشاہوں کا کہ وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی، کہ جتنے بھی جنگجو ہوتے ہیں نا، جو لڑنے والے سپاہی وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو لیفٹ سائڈ پہ ان کو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے ان کا تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا بیسیکلی کیا ہے، ایک بیچ میں چیڑ ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ وزیر ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ ساری وہ چیزیں پڑھی سارے لکھنے والی یعنی سیکریٹریز اور چانسلرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک سائڈ پہ کیا ہوتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں، سپاہی کھڑے ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، اور وہاں پہ جیسے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ جو ویریئرز لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کس چیز کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، ہارٹ کو، جیسے دل جو ہوتا ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، انسان کا کدھر دل ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ، تو وہ دل کس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے، ہماری بریوری کو، ہمارے کریج کو، اور اسی طرح سے جو کنگ کی جتنی بھی طاقت ہے وہ اس کی فوج ہوتی ہے، اور وہ فوج کون سی ہے، وہ ویریئرز ہیں، تو یہ اس طرح سے اس کا کمپیریزن کیا ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ آن دا رائٹ دے پٹ دا چانسلرز اینڈ ویریس سیکریٹریز بیکاز دا پریکٹس آف بک کیپنگ اینڈ رائٹنگ یوزلی بلانگس ٹو دا رائٹ ہینڈ۔ اور کہہ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ کس کس کو بٹھاتے ہیں، وہ چانسلرز کو، اور دوسرے قسم کے سیکریٹریز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس ہاتھ کا کام، ہمارا رائٹ ہینڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، لکھنے کا کام کرتا ہے، اسی طرح سے بادشاہ کا رائٹ ہینڈ کون ہوتے ہیں، اس کے سیکریٹریز اور اس کے چانسلر وغیرہ، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی بک کی چیزیں ہیں جو لکھنی دکھانی ہے، اور جتنا بھی ان کا وہ سرکٹ چل رہا ہے وہ اس کو وہ ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دا سینٹر، اب درمیان میں، دا صوفیز کون ہوتے ہیں، صوفیہ کرام، درمیان میں کون رکھے ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے صوفیہ کرام رکھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اب وہ بتاتا ہے بیکاز ان دا میڈیٹیشن دے بیکم دا میرر، کیونکہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں نا بادشاہ، تو صوفی جو ہوتے ہیں وہ آئینہ بن جاتے ہیں۔ کس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بادشاہوں کو کوئی خواب وغیرہ آتا تھا یا ایسا ڈریم آتا تھا تو وہ بلاتے تھے نجومیوں کو، اور ان سے وہ کرواتے تھے اپنے خوابوں کی تعمیر، اور وہ جو وہ تعبیر کروانے کے بعد ان کو پتہ چلتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے اگر آپ کو حضرت یوسف والا قصہ اگر آپ نے واقعہ پڑھا ہے قرآن پاک میں، تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کو خواب کی تعمیر کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ خشک سالی آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے صوفیہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرر آئینہ بن جاتے ہیں کن کا، ان بادشاہوں کا، کہ ان کو پتہ چلے، ان کو تھوڑی گائیڈنس آئے۔ اور سیکنڈ بات، آپ نے ارطغرل ڈرامہ اگر دیکھا ہے تو اس کے اندر ابن عربی وہ گائیڈر تھے، مطلب وہ گائیڈ کرتے تھے اسپریچولی کن کو، ارطغرل کو، تو اس طرح سے ان کا بہت بڑا نام آیا، اور ان کو گائیڈنس کی ضرورت تھی روحانی طور پہ، اور ان کے اس وقت گائیڈر کون تھے، ابن عربی۔ اس طرح سے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، جو جتنے بھی بڑے نام ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہے جو کہ اللہ نے جو ہے اللہ نے ان کو آگے چیزیں، ان کی دماغ کی مطلب ان کو وسعت دینے کے لیے، روحانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے بھیجے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ سو پھر کیا ہوتا ہے کہ دا کنگ کین لک ایٹ دیئر فیسز اینڈ سی ہز اوریجنل اسٹیٹ۔ پھر کیا کرتے تھے بادشاہ جو ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھتا ہے، مطلب وہ گائیڈرز کو جو ہوتے ہیں ان کا صوفی اللہ یعنی صوفی، تو ان کو دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہونے کیا لگا ہے، یعنی وہ ججمنٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک فیس ریڈنگ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے، فیس ریڈنگ ہوتی ہے، اور انسان گیس لگا لیتا ہے کہ اگلا بندہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ جو صوفی اللہ ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ان کی جو صوفی اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ باتیں نہیں آپ کو بتاتے، یہ معرفت میں بتاتے ہیں، اور اگلا بندہ اگر معرفت سمجھنے والا ہوتا ہے تو وہ پتہ اس کو چل جاتا ہے، اگر نہیں تو اس کو پہلے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کیا
کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ باتیں کبھی نہیں کرتے. So give the beautiful ones mirror and let them fall in love with themselves. اور وہ بیوٹیفل میرر ان کو دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت جان کے اپنے آپ سے پیار کریں. اب آپ نے یہ دیکھیں نا، جب شیشے کے پاس کھڑے ہو آپ کسی جب پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اب گندا جب بھی آپ گندے لگ رہے ہوتے ہیں، اب گھر میں ہوتے ہیں گندے بھی لگ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم گندے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں فیل ہو رہا ہوتا. لیکن جیسے کہ ہم پیارے لگتے ہیں تو ہمیں آئینہ کے سامنے جاتے تو ہمیں خود پیارے لگنے لگ جاتے ہیں اور دل کرتا ہے بس دیکھتے رہے. تو اسی طرح سے اسپریچولی بھی جب ان کو گائیڈنس یا کوئی چیز میرر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ جو جتنی بھی صوفیزم ہے نا یہ سارا لو پہ ہے. اب وہ لو کیا ہے؟ اسپریچولی لو ہے. اب اسپریچول لو ہمیں جو ہوتا ہے وہ دوسرے فزیکل لو سے ہمیں جو ہے وہ ختم کروا دیتا ہے، اور وہ ہمیں اسپریچولی کنیکشن، جب اسپریچولی کنیکشن ہو جاتا ہے نا تو پھر جو چیزیں ہیں وہ عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دا وے دے پالش دیئر سولس اینڈ کائنڈر ریممبرنگ ان ادرس، کہ کس طرح سے وہ اپنی روحوں کو پالش کریں، کہ وہ اپنی روحوں کو پالش کریں. اب دیکھیں ہمارے جسم کو ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن ایک روح کا صاف ہونا وہ بہت ضروری ہے، اس کا پالش ہونا بہت. اور وہ پالش ہمیں کس طرح سے ہوگی؟ جب ہمیں چیزوں کی آشنائی کا پتہ چلے گا. اور اس طرح سے کیا کہا جاتا ہے کہ کچھ روحیں کچھ روحوں کو جان لیتی ہیں، اور جب وہ جان لیتی ہیں تو اگر تو وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے ان پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے سلسلے، اب رومی اور شمس کا جو سلسلہ تھا وہ اسپریچول تھا، اور آفٹر کچھ 3-4 اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، 3-4 اس کی بلکہ روایتیں کہہ لیں ہیں کہ رومی اور شمس کیسے ملے. تو انہوں نے، اور ان میں یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو تھرو آئیز ان کو پتہ چلا کہ سم تھنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے اور سیکریسی ہے اور کچھ ان کو وہاں سے ملنے والا ہے. کیونکہ شمس نے بیسیکلی دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے دے کہ جس کو میں اپنا جو بھی میرے پاس ہے وہ میں دے سکوں، سپرد کر سکوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آیا تھا کہ ادھر چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ تو تمہیں نا مل جائیں گے. پھر وہاں پہ وہ گئے اور پھر اس طرح سے ان کا جو سٹوری وہ چلی، اور رومی کے ساتھ ان کا جب ان کو ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ رومی کی پوری ہی ساری لائف سٹوری ہی الگ ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے تو وہ اسلام کو اوپر سرفیس لیول پہ پڑھ رہے تھے. اب اسلام کے بھی 4 لیولز ہیں اس میں، جو کہ 40 رولز میں بتائے ہوئے ہیں، 40 رولز آف لو بائی الف شفق. اس کے اندر بتائیں کہ اسلام کے اس قرآن پاک کو سمجھنے میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں، 4 لیولز ہیں. ایک شرعی لیول ہوتا ہے جو ہم سب عام فہم، یعنی ہم عام فہم بندوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ڈیپتھ آ جاتی ہے جو کہ پھر آگے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ولی اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، کچھ اوپر آ جاتے ہیں پھر نبی کو پتہ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ اور آپ سسٹم کو پتہ ہے. تو ایسی باتیں یا لیولز جو ہیں وہ ڈسٹنگوشڈ ہو چکے ہیں. تو پھر اسپریچولی کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ چیزوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے جو چیزیں بندی ہوتی ہیں، جو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، پھر وہ کمیونیکیشن تھرو اسپریچولی کمیونیکیشن وہ بندے جو ہیں وہ کھولتے ہیں اللہ کے صوفی. اب آ جاتی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ a close friend once came to visit Yusuf. They have shared the secrets that children tell each other when they were lying on their pillows at night before they go to sleep. وہ کہتے ہیں ایک کلوز فرینڈ تھا، وہ آیا اور وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور ان کو وزٹ کیا، ان سے ملے. پھر جس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے راز ایک دوسرے سے شیئر کیے، اور انہوں نے وہ دونوں بچوں نے نا رات کے وقت جب وہ پلو کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تو اس وقت، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو پلو کے اوپر جب وہ سوئے اکٹھے یعنی بیڈ کے اوپر، تو وہ ایک دوسرے سے دوست تھے دونوں، تو وہ ایک دوسرے سے اپنی جو ہے وہ چیزیں شیئر کر رہے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دیز ٹو ور کمپلیٹلی ٹروتھفل ود ایچ ادر. اب رات کا ٹائم تھا اور دونوں تھے، اور جتنی بھی ان کے دل کی باتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور بہت سچا پن تھا ان کے اندر. اور اس ٹائم جو تھی، ایک تو رات کے ٹائم ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ تھنکنگ کا لیول بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم جتنے بھی پوائٹس رائٹرز ہوتے ہیں اس ٹائم لکھتے ہیں.
رات کے ٹائم، کیونکہ رات کے ٹائم تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ براڈ قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہلا گلا نہیں ہو رہا ہوتا، شور سے بندے جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا. دوسرا تھنک کرنے کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور یہ روحانیت ہوتی ہے وہ رات کے ٹائم آشکار ہوتی ہے. اس لیے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، یہ ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں کچھ اس کے درمیان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وقت جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بہت لائر ہوتا ہے. اس ٹائم کسی سے کچھ پوچھا جائے نا تو وہ بالکل سچ سچ بتاتا ہے. تو اس طرح دو دوست لیٹے ہیں آپس میں، اب وہ باتیں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ رات کے ٹائم کیا ہے ہمیشہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں بالکل لائل تھے. کون؟ حضرت یوسف کے پاس کوئی ان کا فرینڈ آیا تھا. the friend asked, what was is like when you realized your brothers were jealous and they had plan to do. اب اس نے پوچھا حضرت یوسف سے کہ کیا ہوا تھا آپ کو، کیا محسوس کیا ہوا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ سے حسد کرتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کوئی پلان کرنا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ان کا جواب حضرت یوسف کا کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ I felt like a lion with a chain around its neck. یہ بہت پیارا جواب تھا. اچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ ایک شیر ہے جس کی گردن کے اوپر کسی نے چین باندھ دی ہے. اب شیر ہے، اس کے وہ باندھ گیا ہے. اب جب شیر کو باندھ دیا گیا ہے تو کیا کوالٹیز ختم ہو جاتی ہے شیر کی؟ نہیں، ابھی وہ بندھا ہوا ہے. اب یہ سوچیں آپ ذرا، جب چین آپ لائن کو باندھ دیتے ہو، کسی بریو بندے کو آپ چپ کروا دیتے ہو، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چپ ہو گیا ہے. وہ وقت نے اس کو چپ، ایک وقت ہوتا ہے جس میں، کیونکہ انسان کی زندگی اپس اینڈ ڈاؤنز دا پارٹ آف لائف. لیکن کچھ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر ہیرے کو آپ یہ کہہ دو کہ وہ کندن ہے تو وہ کندن ہو جائے گا. نہیں، ہیرا ہمیشہ ہیرا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ناٹ ڈی گریڈڈ بائی دا چین اینڈ ناٹ کمپلیننگ. وہ کہتے ہیں کہ اس چین نے مجھے ڈی گریڈ نہیں کیا اور نہ میں نے کمپلین کی، نہ انہوں نے کمپلین کی. یعنی وہ جب، کیونکہ انسان کے اوپر برے اچھے وقت آتے رہتے ہیں، تو برے وقت میں جو کمپلین نہیں کرتا وہ پار ہو جاتا ہے. برے وقت میں سب تحمل کرنا چاہیے. اینڈ بٹ جسٹ ویٹنگ فار اینڈ مائی پاور ٹو بی ریکگنائز. یعنی انہوں نے کہا کہ میں ایسے تھا جیسے ایک شیر کے گلے کے اندر جو ہے وہ چین باندھ دی گئی ہے، اور اس چین نے مجھے ڈی گریڈ نہیں کیا اور نہ میں نے کوئی کمپلین کی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ صرف میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب میری پاور کو لوگ میری پاور سے آشنا ہو جائے، یعنی وہ جان پائے کہ میری پاور کیا، میں ہوں کون. میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا. ہاؤ اباؤٹ ڈاؤن ان دا ویل اینڈ ان دا پریزن. پھر اس دوست نے پوچھا اچھا تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب تمہیں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا اور تم قید میں رہے. اب حضرت یوسف کو قید بھی کیا گیا تھا نا مصر میں، تو وہاں پہ قید ہوئے تھے جب، تب کیا تمہارا خیال تھا؟ اور جب تمہیں کنویں میں تمہارے بھائیوں نے پھینک دیا تھا تب تمہارے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ ہاؤ واز اٹ دین. وہ کیسا تھا؟ لائک دا مون وین اٹس گیٹنگ اسمالر. اب ان کا جواب کتنا خوبصورت ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سا چاند ہوتا ہے. اب چاند کی آپ کو پتہ ہے نا، 14ویں کا چاند، اس کا چاند، اور پھر پورا چاند جب نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس چاند کی طرح تھا جو کہ بالکل ابھی چھوٹا ہے. یٹ نوئنگ دا فلنس ٹو کم. اور وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی وہ ابھی اس نے پورا نکلنا ہے، ابھی پورا نمودار ہونا ہے، اور ابھی وہ چھوٹا ہے. یعنی یہی بات اب ریلیٹ کریں کہ انسان جو ہے، حضرت یوسف سے یہ ہمیں بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف جو تھے جب وہ زندان میں قید رہے، اس کے علاوہ جب ان کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا، تب وہ صبر کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو جو ہے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ جس بازار میں، جس شہر میں خرید کر لائے گئے اسی کے حاکم ہو گئے. تو اب ان کو جب وہ خرید کے لائے تو تب بھی وہ ڈائمنڈ تھے، اور وہ ڈائمنڈ ایسے تھے کہ ابھی ان کو پہچانا جانا تھا، انہوں نے چیزوں سے، مراحل سے گزرنا تھا. تو وہ انتظار کر رہے تھے اپنے وقت کا، اور جب وقت آیا تھا تو پھر اسی شہر میں وہ حاکم تھے، اور اسی شہر میں ان کے بھائی پھر وہ سودا لینے آئے. تو یہ ساری ہونی تھی. کتنی بیوٹیفل یہ سٹوری ہے، یہ واقعہ ہے ریالٹی کا. اس کے اندر سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ لیسن ملتا ہے، اور رومی بھی اسی چیز سے ہمیں چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یٹ نوئنگ دا فلنس ٹو کم، یعنی اس چاند نے ابھی پورا ہونا ہے. لائک اے سیڈ پیرل گراؤنڈ ان دا مورٹر فار میڈیسن. یعنی جس طرح سے ہم سیڈ، یعنی بیج کو جب اب نیچے چکی میں پیستے ہیں نا، اور اب دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس دوائیاں وغیرہ بناتی ہیں ایسی جو کہ ہومیوپیتھک کی ہوتی ہیں، ایسی میڈیسنس جو ہوتی ہیں وہ پیسی جاتی ہیں جڑی بوٹیاں وغیرہ اور سیڈز وغیرہ کو پیسنے سے. تو جس طرح سے کسی بیج وغیرہ کو پیسا جاتا ہے نا گراؤنڈ کے نیچے، چکی کے نیچے،
اور پھر اس کے بعد وہ گرو کیا نام ہے چکی کے نیچے اس کو پیسا جاتا ہے، اور دیٹ نوز اٹ ول بی ناؤ دا لائٹ ان دا ہیومن نائٹ. اور پیسنے کے بعد پھر وہ جو ہے ہیومن اس کو انٹیک کرتا ہے، اور تب اس کے لیے وہ جو ہے وہ شفا کا باعث بنتی ہے. تو پیسنا ضروری ہے. تو پیسنے سے ادھر مراد یہ ہے کہ ایک انسان تب تک ہیرا یا تب تک اچھا یا ایلیومینیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی میں ڈفرینٹ ملاحل سے گزر نہ چکا ہو، جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ ڈفرینٹ سچویشن سے گزر کر کس طرح سے کامیاب ہونا ہے. ناکامیاں زندگی کا، اگر ناکامیوں سے گزرنا ہی ہے سب نے، اور اگر کوئی ناکامی سے ڈر کے بیٹھ گیا تو اس کا مقدر ناکامی بن جاتی ہے. لیکن وہ بندہ جو ناکامی سے ڈر کر بیٹھتا نہیں ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، چاہے وہ سلو پروگریشن ہو، اس کی آہستہ آہستہ وہ چل رہا ہو، لیکن وہ چلتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے نا تو پھر اس کا جو منزل ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے چلنا نہیں چھوڑا ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی منزل کی طرف جانا ہے تو آپ بھاگیں، اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ چلیں، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگیں، پر چھوڑے نہ چلنا، مطلب جانا چھوڑے نہ، ٹھیک ہے، کوشش چھوڑے نہ. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں لائک اے ویٹ گرین دیٹ بریکس اوپن ان دا گراؤنڈ. اور جس طرح سے جو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے گندم، وہ کیسے ہوتی ہے کہ وہ تب پھوٹتی ہے، وہ تب پھوٹ کے نکلتی ہے باہر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر، ٹھیک ہے. دین گروز اینڈ گیٹ ہارویسٹڈ اینڈ دین کرشڈ ان دا مل دا فلور اینڈ دین بیک دین کرشڈ اگین بٹوین دا تیتھ ٹو بیکم اے پرسن ڈیپیسٹ انڈرسٹینڈنگ. اب پھر وہ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح گندم جو ہے وہ اس کو نیچے پہلے دباتے ہیں، کس کے اندر، زمین کے اندر، تو پھر وہ پھٹکری بن کر نکلتی ہے، باہر ابھرتی ہے، پھر وہ گروتھ کرتی ہے، اور پھر اس کو وہ ہارویسٹ کرتے ہیں، کسان اسے کاٹتے ہیں. پھر اس کو کاٹنے کے بعد ابھی کام ختم نہیں ہوتا بھائی، ابھی اور چلنا ہے کام. اس نے مل کے اندر پسنا بھی ہے، پھر اس نے آٹا بننا ہے، آٹے میں کنورٹ ہونے کے بعد اس کو پھر کیا ہوتا ہے، گھر لایا جاتا ہے. گھر لانے کے بعد اس کو مائیں ہماری جو ہیں وہ پکاتی ہیں. پکانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پکانے کے بعد ابھی اس کا کام نہیں ختم ہوا، ابھی اس نے ہمارے منہ میں جانا ہے، منہ میں جانے کے بعد اس نے ہمارے دانتوں کے نیچے پسنا ہے. پسنے کے بعد اس نے پھر جا کے ہمارا جو ہے وہ جو سٹمک ہے اسے فل کرنا ہے. دیکھیں سٹمک کے اندر جانے کے لیے، انسان کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس گندم نے کتنے مراحل، اس چھوٹے سے بیج نے کتنے مراحل جھیلے. وہ پہلے اس کے اندر گیا، دفن ہوا، اس کے بعد اس کو ہارویسٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کو مل میں گراؤنڈ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ گھر لایا، وہ آٹے میں کنورٹ ہو کے گھر لایا گیا، اور اس کو پکایا گیا. پکانے کے بعد منہ میں گیا، منہ کے بعد چبایا، چبائے کے بعد وہ ہماری معدے میں گیا. تو کتنے مراحل سے اسے گزرنا پڑا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اگر چھوٹی سی بے جان چیز کو ضرورت میں لانے کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد کی ضرورت درپیش ہے، تو ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ایک ایسا بندہ بنے جو دوسروں کے لیے باعث خوشی ہو، سب سے پہلے تو اپنے لیے باعث خوشی ہو، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، پھر دوسروں کے لیے، اور اس طرح سے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مقام پیدا کرے، تو اس مقام کو پیدا کرنے کے لیے اسے ڈفرینٹ مراحل سے گزرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. سو لوسٹ ان دا لو لائک دا سانگس دا پلانٹر سنگس دا نائٹ آفٹر دے سو دا سیڈ. اب محبت میں کھو جاؤ بھائی. اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز محبت ہے، اور اسپریچول جو بندہ ہوتا ہے، اسپریچولی روحانی محبت، اور جو بھی محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور اس طرح کہ آپ کو محبت میں کھو جانا چاہیے جس طرح سے ایک مالی جو ہوتا ہے وہ جب اپنے دفن کر لیتے ہیں نا بیجز کو، یعنی پلانٹر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس کو بیج کو دفن کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ گانا گاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دفن کرنے کے بعد گانا گاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس پودا ہوتا ہے وہ بے جان چیز نہیں ہے، وہ لیونگ ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ لیکن اس کے پاس کان وغیرہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ محسوس چیزیں کرتے ہیں. تو جب اس کو گانا سنایا جاتا ہے تو وہ اور گرو ہونے لگ جاتا ہے. اب نائٹنگیل میں کیا ہوتا ہے، نائٹنگیل ایک پوائم ہے، اس کے اندر بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو نائٹنگیل تھی، اس نے، کیونکہ ایک روز ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے محبت کے لیے، کیونکہ اس کو روز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی اور کو ضرورت ہوتی ہے اس روز کی. اور اس وقت جو روز وہ پیدا ہوتا ہے وہ تھرو نائٹنگیل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتی ہے وہ سنگ اچھا کرتی ہے. تو اس کے سنگ اچھا کرنے سے وہ پودا جو ہے وہ کھلا، اور اس کی خون کی وجہ سے. اب یہ ایک سٹوری الگ ہے، لیکن اس میں یہ بیسیکلی آ رہا ہے کہ پودے جو ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ ہمارے
پاس جب اس پہ گایا جاتا ہے، اس کو اچھی بات کی جاتی ہے تو وہ گرو ہونا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر تو اس طرح کے جس طرح پلانٹر جب پلانٹ کو پلانٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ گانا گاتا ہے تاکہ ان کے اوپر اس کے سنگنگ کا اچھا امپیکٹ پڑے. اس طرح آپ اپنی محبت میں کھو جاؤ. ٹھیک ہے. دیر از نو نیڈ ٹو اینی آف دس. بیک ٹو سم تھنگ ایلس دا گڈ مین اینڈ یوسف ٹاک اباؤٹ. کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس چیز کا. اس طرح سم تھنگ ایلس دا گڈ مین اینڈ یوسف ٹاک اباؤٹ. اب پھر کسی اور کے بارے میں انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. مائی فرینڈ اچھا یاد رکھیں کہ بات کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ حضرت یوسف کے درمیان اور ان کے فرینڈ کے درمیان جب وہ رات کو لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کا دوست ان سے پوچھ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مائی فرینڈ وٹ ہیو یو براٹ می. میرے دوست تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ یو نو اے ٹریولر شوڈ ناٹ ارائیو ایمٹی ہینڈیڈ ایٹ دا ڈور آف اے فرینڈ لائک می. تمہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی جو مسافر ہوتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آیا کرتا اپنے دوست کے دروازے پر. ٹھیک ہے. اب یہ افیکشن بھی آتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے کہ جب دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ تحفہ تحائف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات ہے. دیٹس گوئنگ ٹو دا گرائنڈنگ اسٹون وداؤٹ یور ویٹ. دیٹس گوئنگ ٹو دا گرائنڈنگ اسٹون وداؤٹ یور ویٹ. اس طرح جس طرح جیسے ہم گندم کے بغیر گرائنڈنگ سٹور پہ جا رہے ہیں کہ پیس دو. اگر گندم ہی نہیں ہے تو گرائنڈنگ سٹور پہ یعنی ادھر جا کے یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو پیسا جاتا ہے گندم کو. اب مشین کا کیا کرنا ہے اگر گندم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہی بات ہے. گاڈ ول ایسک یو ایٹ دا ریزرکشن ڈڈ یو برنگ می اے پریزنٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دیکھیں نا اللہ اور انسان، اگر انسان یہ سوچے کہ خدا کو دوست تصور کر لے، ویسے کام کرنا شروع کر دے جیسے اللہ نے کہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈے آف ریزرکشن مطلب کہ قیامت کے دن یہ پوچھیں گا کیا تم میرے لیے گفٹ لائے ہو؟ ڈڈ یو فرگیٹ. کیا تم بھول گئے ہو؟ ڈڈ یو تھنک یو وڈنٹ سی می. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں؟ تو حضرت یوسف کیپ ٹیزنگ. انہوں نے حضرت یوسف نے مطلب دوست کو تنگ کر رہے ہیں نا کہ کیا لائے ہو، لیٹس ہیو اٹ آئی وانٹ مائی گفٹ. ان کو اپنے دوست کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں کہ مطلب مذاق کر رہے ہیں جیسے دوستوں میں ہوتا ہے. ان کو تنگ کر رہے ہیں کہ تم بتاؤ میرا گفٹ کہاں ہے، دو. اب یہ مثال انہوں نے اپنے دوست کو دی ہے کہ جب کوئی دوست جاتا ہے کسی فرینڈ دوست کے گھر کے اوپر تو وہ گفٹ لے کے جاتا ہے. جیسے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہیں گے کیا تم میرے لیے کوئی لے کے آئے ہو، اور یا تم بھول گئے ہو یا تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا. تو اسی طرح سے یوسف، اب اس میں بیسیکلی محبت کی بات ہے اور یہ صوفیزم والا پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ. اور آپ میں سے اگر کوئی صوفیزم کو سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یوسف کو کیا ہے کہ حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے فرینڈ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم گفٹ لائے ہو؟ مجھے تو بھائی اپنا گفٹ چاہیے. دا گیسٹ بگین یو کانٹ امیجن ہاؤ آئی لکڈ فار سم تھنگ فار یو. اب گیسٹ نے مطلب وہ جو گیسٹ تھے فرینڈ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نہیں سوچ سکتے کہ میں تمہارے لیے کتنی چیزیں ڈھونڈی اور کوئی بھی نتھنگ سیمڈ اپروپریٹ، اور کوئی بھی مجھے مناسب نہیں لگی. مطلب دوستوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت چیزیں ڈھونڈی کہ میں تمہیں کچھ گفٹ کر دوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے چیز مناسب نہیں لگی. یو ڈونٹ ٹیک گولڈ ڈاؤن انٹو اے گولڈ مائن. تم جو ہے نا or a drop of water to the sea of the almond. Everything I thought of was like bringing cumin seed to Kermanshah where cumin comes from. اب وہ بیسیکلی ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جیسے اس طرح مجھے تمہارے لیے گفٹ لانا تھا کہ جس طرح ایک میں سمندر کے پاس ایک پانی کا جو ہے نا قطرہ لے کے آ رہا ہوں. کوئی بھی چیز میں تمہارے پاس لا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر کے پاس میں پانی کا قطرہ لا رہا ہوں. اور یا پھر میں اس طرح سے لا رہا ہوں کہ میں نے ایک سیڈز ہوتے ہیں وہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں نا اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ ایسے ہے کہ میں وہاں کی چیز کو ہی اس کے پاس لے کے آ رہا ہوں. تو اس طرح سے فرینڈ ان کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے پاس چیزیں لانا اس طرح تھا کیونکہ تم تو پہلے ہی بہت وسیع ہو، تمہارے پاس میں کیا، کیونکہ وہ بادشاہ بھی تھے مصر کے اور دوسرے ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے پاس لاتا تو میرا تو جو گفٹ تھا وہ تو ادنا سا ہو جاتا. تو پھر اس لیے وہ گفٹ نہیں لائے تھے. یو آل ہیو آل سیڈ ان یور بیرن یو ایون ہیو مائی لو اینڈ مائی سول سو آئی کانٹ ایون برنگ دوز. وہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو سارے گلے وغیرہ یعنی سارے سیڈز ہیں تمہارے پاس، ایون تم میرے، کیونکہ وہ فرینڈز آپس میں تو محبت تو ہوگی اور پھر اس کے بعد اسپرچول کنیکشن بھی ہوگا. ان کی جو تھی روح وہ بھی ان کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو میرا محبت ہے اور میری روح بھی تمہارے پاس ہے، اور میں تو اپنی روح اور اپنی محبت بھی نہیں لے کے آیا کیونکہ وہ تمہارے پاس آلریڈی میری ہے. سو وہ ہے نا کہ
صوفیزم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب اسپریچول کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا جب ان کو پتہ چلتا ہے ولی اللہ کو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا آپ وہ چیز نظر نہیں آتی، ان کو اپنا محبوب ہی ہر جگہ چیز پہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی آپ کو بھول بیٹھتے ہیں، اور اپنے جو محبوب کو ہی وہ ہر جگہ پاتے ہیں، کیونکہ ان کا اسپریچول کنیکشن ہو چکا ہوتا ہے. سو آئی بوٹ یو اے میرر، لک ایٹ یور سیلف اینڈ ریممبر می. کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک آئینہ لے کر آیا ہوں، اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے یاد کرو. مطلب کیونکہ دوست جب ملتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ، کیونکہ ان کا تو ریلیشن اسپریچول بھی تھا اور ان کے فرینڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، ایک آئینہ لے کے آیا ہوں، اس کو دیکھو، اور تم جو ہے نا اس کو جب دیکھو گے تو تم کیا کرو گے، مجھے یاد کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، تمہارے اندر میں ہی ہوں. سو ہی ٹک دا mirror آؤٹ فرام his robe where he was hiding it. What is the mirror of being? Non-being. Always bring a mirror of non-existence as a gift. Any other present is foolish. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے، یعنی اپنی جہاں پہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا میرر کو، اس کو نکالا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ میرر جو ہے وہ کس چیز کا ہے. ان کا ایک نان بینگ ہے، کیونکہ میرر شیشہ ہے اور وہ شیشہ زندہ نہیں ہے. اور آلویز برنگ اے میرر آف نان ایگزسٹنٹ ایز اے گفٹ. اور ہمیشہ شیشے کو ایک کیا لاتے ہو، گفٹ کے طور پہ لاتے ہو. اور وہ کہتے ہیں ادر کوئی بھی اگر میں کچھ اور تمہیں دوں گا یا ملتا اسے انہیں، تو پھر کیا ہوتا، وہ تو ایک پاگل پن ہوتا، کیونکہ حضرت یوسف جو ہے وہ خود ایک تو بادشاہ تھے مصر کے، اور دوسرا ان کے پاس نالج بھی بہت زیادہ تھا. Let the poor man look deep into the generosity. Let the bread see a hungry man. Let kindly behold a spark from the flint. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ایک پور غریب آدمی کو اس کی جو ہے وہ جنرسٹی کو دیکھنے دو، اور بریڈ کو ایک ہنگری. اب جب بھی کوئی بریڈ دیکھتا ہے نا، اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ اس کی طرف لپٹتا ہے، یعنی بھوکا آدمی ہی لپٹے گا. اگر کسی بھوکے آدمی کے سامنے آپ نہیں رکھو گے تو وہ نہیں لپٹے گا. تو جو چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دی ہے، باقی تو چیزیں تمہارے لیے بالکل کم ہونی تھی، تمہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو میرر ہے وہ میں اس لیے لایا ہوں کہ یہ ایک ایسا پریزنٹ ہے کہ یہ تمہیں میری طرف سے یہ عظیم تحفہ ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو تمہارے پاس کثرت سے موجود ہے، چاہے وہ تمہاری کیونکہ تم نالج سے بھی مالا مال ہو، لیکن تم مصر کے بادشاہ ہو، تو تمہیں میں جو بھی چیز لاتا وہ تمہارے لیے اس کی تمہیں ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. An empty mirror and your worst destructive habits, where they are held up to each other. That's when the real making begins. That's what art and crafting are. کہتے ایک خالی شیشہ اور تمہاری ڈسٹرکٹیو ہیبٹس. ٹھیک ہے. وین دے آر ہیلڈ اپ ٹو ایچ ادر. جب ان کو سامنے، اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جب چیزیں رکھی جاتی ہیں نا، جب اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری ورسٹ چیزیں کیا ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہاں سے ہی جب انسان اپنی چیزوں کو صحیح کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، جب انسان اپنے آپ کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں کہتا، اپنے آپ سے سٹارٹ لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے اصل چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہاں سے انسان صحیح میں انسان جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ آرٹ اینڈ کرافٹنگ آر. اور یہیں سے جو آرٹ اور کرافٹنگ کا ہے نا عمل ہوتا ہے، کیونکہ انسان پہلے اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، اپنی چیزوں کو صحیح کرتا ہے. اور اس طرح سے اب اگر یہ آپ ایک سوچے نا شمس اور رومی کے بارے میں، تو اس میں جو رومی تھے وہ پریچر تھے بہت، اور ان کو نا پوئٹری سے پہلے سخت نفرت تھی، اور یہ فتوے وغیرہ پہ نا پہلے فتوے وغیرہ پہ کام کرتے تھے. لیکن جیسے یہ شمس سے ملے نا، اس کے بعد سے ان ایک تو یہ پوئٹری لکھنا شروع ہو گئے، جس چیز سے یعنی ان کو یہ نہیں پسند کرتے تھے. اس کے بعد یہ پوئٹری لکھنا شروع ہو گئے، کیونکہ عشق حقیقی سے ان کا تعارف ہو چکا تھا، تو باقی چیزیں جو ہیں عشق حقیقی کے اندر یہ چلے گئے تھے، اور روح اسپریچولی کنیکٹڈ تھے شمس سے. تو اس میں کیا کنیکٹڈ تھے، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اسپریچول ریلیشن اللہ کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا اور اللہ کی آشنائی کے لیے تھا، تو اللہ نے ان کے پہ چیزیں اشکار کی. یہ ایک پوئٹری لکھنا شروع ہو گیا. پھر فتویٰ نویسی انہوں نے چھوڑ دی، یعنی فتویٰ نہیں لکھتے تھے اس کے بعد سے، جب سے یہ شمس سے ملے. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ میرر رکھ دیا جاتا ہے، اور دو روحیں جب کوئی اللہ نے بھیجا ہو کسی کو کسی مقصد کے لیے، تو اللہ اس کی گائیڈنس کے لیے کسی نہ کسی صوفی ولی اللہ اپنے اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ کسی ولی کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد a tailor needs a torn garment to practice his expertise. اب وہ کہتے ہیں، ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک درزی ہوتا ہے، اس کو کیا چاہیے، ایک
پھٹا ہوا ٹکڑا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر ڈھیر ساری سلائیاں کرے. اب جب سلائی ہم کرتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلائی جو بھی بندہ کرتا ہے اس میں پہلے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے سٹارٹ لیتا ہے, اس پہ رفلی پہلے پریکٹس کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ صحیح والے کپڑے پہ چیزیں کرتا ہے. پہلے چھوٹے کپڑوں پہ وہ سیکھ لیتا ہے, رف چیزیں سیکھ لیتا ہے. ابھی گھر کوئی کپڑا پڑا ہے اس پہ اسٹیچنگ شروع کر دی تاکہ وہ اس کے اوپر مہارت کر لے, اس کے بعد وہ اصل کام شروع کرے. سو دا ٹرنکنز آف ٹری مسٹ بی کٹ اینڈ کٹ اگین سو دے کین بی یوز فار فائن کارپینٹری. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ صحیح کارپینٹری, اب درختوں سے چیزیں بنتی ہیں نا ہماری جتنے بھی فرنیچرز وغیرہ ہیں, تو اس طرح ان کے ٹکڑوں کو توڑ کے تو پھر اس کو صحیح جو کارپینٹر والا کام یوز کرتا ہے اس میں وہ لایا جاتا ہے. یور ڈاکٹر مسٹ ہیو اے بروکن لیگ ٹو ڈاکٹر. تو اب کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کو اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کے جانی پڑتی ہے. ایسے تو نہیں نا جاتے آپ, اگر جڑی ہوئی ٹانگ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کے جانی ہے. یور ڈیفیکٹس آر دا ویز دیٹ گلوری گیٹ مینیفیسٹڈ. اگر آپ میں ڈیفیکٹس ہیں, ڈیفیکٹس ہی آپ کی فیلریز ہی آپ کو اس کی کریکشن ہی آپ کو ہائی چیزوں پہ پہنچاتی ہے, اور وہیں سے آپ جو ہے وہ گلوری اور عظمت کا جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے, کیونکہ آپ اپنی غلط چیزوں پہ کریکشن اس پہ کام کر کے آگے بڑھے ہوتے ہو. However, sees clearly what's deeds in self, being too gloppy on the way. There is nothing worse than thinking you are well enough, more than anything. Self کمپلیمنسی بلاکس دا ورکشپ مین. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بدترین چیز ہے ہی نہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہو, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ ہر چیز سے صحیح ہو, تو اس سے تو بدترین چیز ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ جب تک آپ یہ سمجھتے رہو گے کہ آپ بہت اچھے ہو, بہت پرفیکٹ ہو, آپ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, تب تک آپ اپنے آپ پہ کام نہیں کرو گے. اور جب آپ اپنے آپ پہ کام نہیں کرو گے تو آپ کی چیزیں بہترین نہیں ہوں گی. اور امپروومنٹس انسان میں چاہیے, انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. لیکن جب تک اگر وہ یہ سوچتا رہے گا کہ وہ صحیح ہے, پرفیکٹ ہے, تو وہ کیا خاک سیکھے گا اپنے آپ سے, کچھ بھی نہیں سیکھے گا. سو صوفیزم میں یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کوئی مرشد جب بھی کوئی بڑھتا ہے نا مرشد, کیونکہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو جب روحانی سلسلہ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ بالکل ہی سرنڈر کر چکا ہوتا ہے ٹیچر کے سامنے. اب ٹیچر کو وہ کوشچن نہیں کر سکتا, یعنی ٹیچر کا احترام, یعنی ٹیچر کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ سکتا, ٹیچر کو غلط نہیں کہہ سکتا, لیکن کوشچنس وغیرہ تو وہ اپنے نصب کے حساب سے کر سکتا ہے, لیکن وہ اب ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے, کیونکہ وہاں پہ پورا سرنڈر مانگتی ہے مرشد. یہ جو ہے نا صوفیزم پورا سرنڈر مانگتی ہے, پورا کا پورا, کہ آپ اب جو ہے وہ بالکل سرنڈر ہو. مرشد نے جو کہا ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ وہی بات درست ہے. تو اب جب 40 رولز لو میں یہ بھی بات تھی کہ رومی اور جو شمس تھے نا, تو شمس نے کیا کیا تھا کہ رومی کی جتنی بھی بکس تھی نا جو بہت زیادہ عزیز تھی رومی کو, وہ انہوں نے نا پانی میں پھینک دی. تو اب رومی کو اندر سے کچھ ہو رہا تھا کہ میرا سارا علم پھینک دے, کیونکہ محبت تھی بکس سے. تو شمس کہتے ہیں, ان کی پھر بیوی 40 رولز کے بارے میں بتا رہی ہوں, اس کے اندر جو انہوں نے واقعہ بتایا اس کے بارے کے لحاظ سے بتا رہی ہوں, کہیں ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ جو بتایا اس میں یہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے اپنی پانی میں ان کی بکس پھینک دی تو رومی کو کچھ ہو رہا تھا. پھر بیوی ان کی اوپر سے رومی کی آئی, تو انہوں نے کہا یہ کیا, یہ تو مجھے اپنی بکس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, اور ادھر شمس نے ساری بکس پھینک دی ہیں, تو ان کو کچھ ہو نہیں رہا کیا. پھر انہوں نے شمس سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو بکس سے بڑی عزیز ہے. تو پھر شمس جو رومی ہے وہ رومی جو ہے ان کی طرف دیکھ رہے, تو شمس کہتے ہیں ہاں بھائی رومی تم بھی یہی کہتے ہو. اب شمس کو رومی کو اندر سے کچھ ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں تھا, کیونکہ کوشچن نہیں نہ کر سکتے, وہ روحانی سلسلہ ہے اور مرشد ہیں, وہ ایسے تو نہیں نہ کہہ سکتے تھے کچھ. تو پھر انہوں نے کیا کیا, رومی نے, انہوں نے کہا نہیں, پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے, آپ نے جو کیا ٹھیک ہے. تو اب شمس سمجھ گئے, کیونکہ روحانی سلسلہ تھا, پھر انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ رومی کو اندر سے کچھ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بکس نکالی, اور جب بکس نکالی تو وہ بکس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, یعنی وہ گیلی تھی ہی نہیں. تو یہ بھی ایک ان کا جو تھا نا وہاں پہ دکھا رہے تھے کہ کس قدر ان کا جو وہ روحانی سلسلہ وہ اسٹرانگ تھا. اس کے بعد مور دین اینی, اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پورے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ
اگر یہاں پہ جہاں پہ یہ چیز آ گئی نا کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو تو وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے بندے کا. جیسے بندہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی خامی باقی نہیں ہے. سو پٹ یور ولنس اپ ٹو اے میرر اینڈ ویپ. اپنا جتنا بھی ہے اپنے اس آئینے کے اوپر لے اور رو. یعنی جتنے بھی آپ میں چیزیں فالٹی ہیں یا جو چیز ہے جس نے آپ کو باندھا ہوا ہے اس کو اپنے آئینے کے سامنے رکھو, آئینے کے سامنے آئینے کے عکس میں دیکھو اور رو. گیٹ دیٹ سیلف سیٹسفیکشن فلوئنگ آؤٹ آف یو, تاکہ آپ کی جو سیلف اطمینان ہے وہ باہر نکل آئے. دیکھو اب جب روتی ہو نا تو رونا ایک بلیسنگ ہے. جو بندے نہیں نہ روتے تو ان کے اندر ٹراماز کی شکل میں چیزیں بلڈ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو رونا بلیسنگ ہے, غم بلیسنگ ہے. اس سے آپ بہت چیزوں سے آشکار ہوتے ہیں. سیٹن تھاٹ آئی ایم بیٹر دین ایڈم. اب پھر وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ جیسے شیطان نے یہ سوچا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, اس لیے سجدے سے انکار کیا نا, کیونکہ شیطان نے سوچا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. تو یہی چیز اس کے زوال کا شکار ہوا اور وہی چیز وہ ادھر سے رد ہو گیا. اینڈ دیٹ بیٹر دین از اسٹل اسٹرانگلی ان اس. اسی طرح کچھ نہ کچھ اگر ہمیں آ گیا نا کہ ہم بیٹر ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. یور اسٹریم واٹرز میں لک کلین. آپ کا اپنا جو پانی ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا, یعنی آپ کے نامہ اعمال آپ کو شاید صاف نظر آ رہے ہوں گے. دیر از انسیٹرڈ میٹر آن دا واٹر. لیکن نچلے حصے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو نہیں پتہ, کیونکہ ہماری زندگی میں سب کچھ چلتا رہتا ہے, ہمیں کچھ ایونٹس کا پتہ چل جاتا ہے, کچھ کا نہیں چلتا. تو جن کا پتہ ہوتا ہے, اچھا بیسیکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے ان کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا ہمیں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم اپنی سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے چیزوں کو, نیچے سے تو سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, نہ دوسرے کے پرسیپشن سے سوچ رہے ہوتے کہ اس کی مائنڈ کے مطابق چیزیں کیسی ہیں, ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. یور شیک کین ڈگ اے سائڈ چینل دیٹ ول ڈرین دیٹ ویسٹ آف. اب وہ شیک بیسیکلی اس میں کسے کہتے ہیں؟ شیک کہتے ہیں استاد کو. استاد کسے کہتے ہیں؟ مرشد کو. یعنی وہ شیک کیا کرتے ہیں, مرشد کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی ویسٹیج جتنی بھی آپ کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ ایک اور ڈرین نکال دیتا ہے اور وہاں سے وہ گندگی نکل جاتی ہے. یعنی استاد کا اتنا رول ہے. رومی اپنی ایک پوئٹری میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک استاد کے بغیر یا گائیڈنس کے بغیر کوئی سفر کر رہے ہو نا تو آپ کا ایک دن کا سفر وہ 1000 دن کے اوپر چلا جاتا ہے. اتنی آپ کی گائیڈنس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اتنی ٹیچر کی آپ کو ضرورت ہے. تو ٹیچر اس طرح کا رول ادا کرتا ہے, وہ آپ میں سے کوڑے کو ہٹا دیتا ہے اور آپ کو کلین کرتا ہے. لیکن اس کلیننس کے لیے آپ کو ٹیچر پہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. سو ٹرسٹ یور واؤنڈ ٹو اے ٹیچر سرجری. اپنے واؤنڈ, اپنے زخم کو ٹیچر کی سرجری پہ سوڑ دیں کہ ٹیچر اس کو صحیح سے, وہ سرجن ہے ٹیچر اور آپ کے واؤنڈس اس نے صحیح کرنے ہیں. تو اپنا ٹرسٹ برپا کریں کہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈنس کرے گا. فلائز collect on a wound, they cover it. Those flies of your self-protecting feelings, your love for what you think is yours. اب جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ہمارے زخموں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کور کر دیتی ہیں. اور بیسیکلی وہ کس کو کور کرتی ہیں؟ زخم کو. اور سیلف پروٹیکٹ, بیسیکلی وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ جو مکھیاں ہیں وہ ہمارے اپنے خلاف ہیں, یعنی ہماری سیلف کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور یور لو فار وٹ یو تھنک از یور, اور آپ کی محبت کو جو آپ سمجھتے ہو یہ آپ کی ہے, تو کبھی کبھی آپ کی وہ ہوتی بھی نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو. سو لیٹ اے ٹیچر ویو اوے دا فلائز. اس ٹیچر کو اس پہ سونپ دے کہ وہ جو مکھیاں آپ کے زخم پہ آ رہی ہیں نا, جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں, یعنی وہ آرگیومنٹس جو آپ کو اپنے آپ دل میں جب آپ نے کوئی غلط چیز کی ہوتی ہے نا تو آپ کا دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, نہیں میں ٹھیک تھا, دوسرا ہی غلط ہے. تو وہ ٹیچر کیا ہوتا ہے, ان مکھیوں کو ہٹاتا ہے. یعنی آپ کو جو اپنے اوپر اتنا ہے نا اسے غرور کہ آپ ہی صحیح ہو, تو وہ چیزیں ٹیچر ہٹاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ پوٹ اے پلاسٹر آن دا وائڈ, اور وہ اسے ہٹا کے آپ کے زخم کو صحیح کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا زخم ہے آپ زخم کو صحیح کرواؤ گے یا یہ کہو گے کہ زخم ہے ہی نہیں, میں ہی صحیح ہوں. زخم کو صحیح کرواؤ گے, ہے نا. تو یہ زخم کو جو چیز صحیح کرواتی ہے وہ ٹیچر کرواتا ہے, آ کے بینڈیج لگاتا ہے. یعنی اگر ہماری روح ڈسٹرب ہو چکی ہے تو روحانی جو ہمارا پیر و مرشد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو صحیح کرتا ہے, ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے, ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کی. لیٹ اے ٹیچر اوے دا فلائز اینڈ پٹ اے پلاسٹر آن دا وانڈس. ڈونٹ ٹرن یور ہیڈ, کیپ لوکنگ ایٹ دا بینڈیج پلیس. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بینڈیج لگ گئی ہے تو آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاؤ, یعنی آپ جہاں پہ غلط تھے وہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ صحیح ہونے کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھو, پھر غلط چیزوں میں جاؤ, نہیں. دیٹس ویئر دا لائٹ انٹرز یو.
कीप लुकिंग एट द बैंडेज प्लेस, आपने उसी जहाँ पे आपकी मरहम हुई है ना उसी की तरफ देखना है। बेसिकली सूफिज़म में यह है कि जब आपका हार्ट एक हुआ है ना, आपको किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड और फिर दूर हो गए हो, और फिर तो आप उसी की तरफ आपका सारा ध्यान रहता है। वो बुल्ले शाह को किसी ने कहा था ना, पूछा था इश्क क्या है भाई, तो उन्होंने कहा था इश्क पे उन्होंने समझाने के लिए कहा था कि जाओ तुम अपनी, किससे तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उसने कहा मुझे अपनी गाय से मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा चलो अपनी गाय को 1 महीना तक देखते रहो। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी मैंने ना देख लिया गाय को। उन्होंने कहा नहीं वापस जाओ 2-3 महीने और देखो, बुल्ले शाह ने उन्हें कहा ना उस आदमी को। तो वो बाहर गया और 2-3 महीने तक और मुसलसल देखता रहा उसे। फिर वापस आया, अब उसे इश्क हो चुका था, वापस आया तो उन्होंने कहा तो वो बाहर खड़ा रहा ना। तो बुल्ले शाह ने पूछा भाई ये कौन है, बाहर क्यों खड़ा हुआ है? उन्होंने कहा कि उसने आदमी ने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे सिंग फंस गए हैं। अब ये ऐसी बात थी कि जो इश्क की तर्जुमानी करती है, ये कहती है कि जब आप वो उसको इश्क हो गया भैंस से, क्योंकि उसको अब अपना वजूद ही नहीं नज़र आ रहा था, उसको अपने अंदर भैंस ही नज़र आ रही थी। क्योंकि और इंसान के तो सिंग होते नहीं है, भैंस के ही होते हैं। चूँकि उसने भैंस को इतना देखा उसे इश्क हो गया, और जो है वो उसको ऐसे लगा कि उसके सिंग फंस गए हैं और वो अंदर नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये चीज़ वो सिखाते हैं आपको, ठीक है। एंड डोंट बिलीव फॉर ए मोमेंट दैट यू आर हेडिंग योर सेल्फ, और कभी भी अपने ऊपर यकीन ना रखो, वो जिससे आप जहाँ पे कनेक्टेड हो वहीं पे कनेक्शन रखो। तो बेसिकली इनकी पोइट्री से हमें सूफिज़म का पता चलता है, रूह का पता चलता है, रूह क्या है और क्या कनेक्शंस कैसे हैं। तो इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो राज छुपे हुए हैं, रूह से मुतल्लिक छुपे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिन पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, जिनको हम जो सिर्फ फीलिंग से कनेक्टेड है, उस ऐसी चीज़ें जो इंसान जो है वो बता नहीं सकता, उसके वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो इनकी जो पोइट्री है वो उन सारी फीलिंग्स की तर्जुमानी करती है, और वो करेक्ट फीलिंग्स है, दूसरी वाली नहीं, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली है कनेक्टेड, और कनेक्शन टू गॉड है। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।